السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر چھٹے پارے کا 10واں رکوع ہے، جس کے اندر 9 آیتیں ہیں۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 43 تک، 35 سے 43 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو اور وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے اور اس کے برابر اور بھی ہو، تاکہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیہ میں دے دیں، تو بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم۔ وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے لیکن وہ اس سے نکل نہیں سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اور چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے گناہ کی سزا ہے جو انہوں نے کیا، اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے، اور اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر جو اپنے ظلم یعنی گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذین هادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے منہوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہودی ہوئے اور جھوٹ سننے کے عادی ہیں اور دوسرے لوگوں کو بہکانے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں جو ابھی تک آپ کے پاس آئے ہی نہیں۔ وہ اللہ کی باتوں کو ان کی جگہوں سے بدل ڈالتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہی حکم دیا گیا تو اسے قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو اس سے احتراز کرنا، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو آپ اس کے لیے اللہ سے ہدایت کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاؤک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین۔ یہ جھوٹ سننے کے عادی ہیں، بہت حرام کھانے والے ہیں، پھر اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے منہ پھیر لیں، اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے، انصاف کرنے والا بنائیں گے، جبکہ خود ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں اللہ کا حکم درج ہے، یہ اسے جانتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں، دراصل یہ لوگ مومن ہی نہیں۔ ناظرین کرام، آج آسان درس قرآن میں چھٹے پارے کے اندر 10واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی 9 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 43 تک۔ آیت نمبر 35 کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے قرب حاصل کیا جائے۔ وسیلہ تلاش کرو کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال ایسے کرو جس کے ذریعے سے اللہ کے قریب چلے جاؤ۔ یاد رکھیے گا، وسیلہ لگانے کے بارے میں کہا گیا ہے، اور وسیلہ لگانے کے بارے میں جو کہا گیا اس کی 4 شکلیں بنتی ہے۔ اللہ کے اسم اعظم کا وسیلہ، جیسے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، پھر اسی طریقے سے
ایمان کا وسیلہ ہے، ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وسیلہ کی تیسری شکل یہ ہے کہ نیک اعمال کا وسیلہ۔ 3 آدمی کا واقعہ جانتے ہیں، جا رہے تھے، بارش ہو گئی، غار میں گھس گئے اور پتھر نے بند کر دیا، پھر تینوں نے اپنے نیک عمل کو اللہ کے دربار میں وسیلہ بنایا۔ چوتھی شکل وسیلے کی یہ بنتی ہے کہ زندہ آدمی کی دعا کا وسیلہ، جیسا حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الاستسقاء کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1010، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے دربار میں وسیلہ بنایا، ان کی دعا کو، اس وقت جب بارش نہیں ہو رہی تھی، تو کہا اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا۔ اے اللہ، ہم تیرے دربار میں اپنے نبی کو وسیلہ بناتے تھے تو ہم پر بارش نازل کرتا تھا، اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو تیرے دربار میں وسیلہ بنا رہے ہیں، ان کا وسیلہ لے رہے ہیں، تو ہم پر بارش نازل فرما۔ تو پتہ یہ چلا وسیلے کی جو شکل جائز ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آگے آیت نمبر 35 کے اندر ہے چوری کرنے والوں کی سزا کیا ہے، چاہے وہ چوری کرنے والے مرد ہو یا عورت، ہاتھ کو کاٹ دینا ہے۔ پوری دنیا کے اندر چوری ڈکیتی کا سلسلہ عام ہے۔ اگر یہ قانون نافذ ہو جائے جیسا کہ سعودی عرب کے اندر نافذ ہے تو الحمدللہ پوری دنیا میں امن و شانتی پیدا ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کس طریقے سے چوری ہو جا رہی ہے، ٹرین کے اندر چوری ہو رہی ہے، پھر اسی طرح دکان بند ہے چوری ہو رہی ہے۔ تو یہ قانون سماج کو اچھا بنانے کے لیے، کاش کہ پوری دنیا میں اگر یہ قانون نافذ ہو جائے تو سب لوگ امن و شانتی سے رہیں گے، کسی کا سامان اگر گم ہو جائے گا تو وہاں تک پہنچا دیا جائے گا۔ آگے یہودیوں کا تذکرہ ہے، منافقوں کا تذکرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، کہ جو لوگ کفر میں آگے بڑھے ہوئے آپ غمگین نہ ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے تو کہتے ایمان لے آئے لیکن دل سے نہیں ہے، یعنی منافقین، تو آپ غمگین نہ ہوئے، آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ ہے، کان لگا کر جھوٹ باتیں سنتے ہیں۔ دوسری چیز، خوب جی بھر کر حرام کھا رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں، سماعون للکذب اکالون للسحت۔ آج کل دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر یہودی لوگ ایسے ہیں جو پوری دنیا کی کرنسی پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ تمام بینک اکثر و بیشتر یہودیوں کے ہیں، پورا جال بچھا ہوا، ان کی تعداد بہت کم ہے لیکن پوری دنیا کی اکنامی جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں، سودی کاروبار کر کے پوری اکنامی پر ان لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے پھر کوئی نہیں ہے ان کو بچانے والا۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔